أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے میں ان خوش نصیب بچوں کے لیے دعا ہو جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا اللہ اپنی رحمت سے اور مہربانی سے حفظ قرآن کی اس دولت کو اور نعمت کو ان بچوں کے سینوں میں مرتے ٹائم تک محفوظ رکھے اور اس طرح اللہ نے ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں دین کا عالم بھی بنا دے یہ بچے یقیناً خوش نصیب ہیں ان کے والدین بھی بڑی عظیم قسمت والے ہیں میرا اپنا ایک تجزیہ ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے
اگر آپ میرے تجزیے سے متفق ہوں آپ کی آواز مجھے بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لی۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا خوش ان والدین کو ہونا چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی جذباتی تجزیہ نہیں ہے، میرے پاس اس کی دلیل ہے اور بڑی مضبوط دلیل۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ہزاروں لوگوں نے اس کے ہاتھ سے ظاہری شفا پائی۔ کل قیامت کا میدان سجے گا، اس ڈاکٹر اور سرجن کے والدین آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کا راستہ چھوڑ دو، دنیا میں ان کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ بولی انہوں نے سکیل غلط بنائے، خطیب اور سامعین میں ربط نہیں رہا۔ میں نے بہا چڑھیا پہاڑ اتے، تسی آ گئے ہو کھوج۔ ہوں تھوڑا جہا بولو بھی میں نے بھی سمجھ آوے بھی تمہیں کوئی گل پلے پئی۔ کسی انجینئر کے والدین آئیں اور اللہ کہے ان کا راستہ چھوڑ دو، نہیں۔ کسی بیرسٹر کے، چیف جسٹس کے، وزیر کے، صدر کے، وزیر اعظم کے، نہیں۔ اللہ نہیں کہے گا۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے سبحان اللہ، تو اللہ میدان معاشر میں ان کی تاج پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی دستار ہوئی، اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ کپڑا کتنے کا خریدا گیا ہے، 1000 کا، 1500 کا۔ دستار میں نے کر دی، میرے ساتھ کچھ اور لوگ شریک، دیکھنے والے چند 100 آدمی۔ یہ حافظ قرآن کی دستار ہوئی، اور کل جو اس حافظ کے والدین کی رب نے تاج پوشی کرنی ہے، وہ تاج سونے اور چاندی کے ہیں۔ کہنے والے میرے نبی ہیں، اور میرے نبی کا کوئی جملہ مبالغے پہ مبنی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا نبی بڑھا چڑھا کے بات کرے، الیاذ باللہ۔ میرا نبی بالکل ناپ تول کے 16 آنے فٹ بات کرتا ہے۔ فرمایا اس تاج میں جو ہیرے اور موتی اور جواہر لگے ہوئے ہوں گے،
ایک موتی کی روشنی اتنی جتنی سورج کی. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. ابھی سبحان اللہ نہیں، مجھے جملہ پورا کرنے دو، پھر سبحان اللہ آپ کی دیکھتا ہوں. ایک موتی کی چمک اتنی جتنی چمک سورج کی، جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے کروڑوں میل دور ہے تو کتنی چمک ہے، اور یہ 12 فٹ پہ آ جائے. یہ حافظ قرآن کے والدین کی کیا ہو رہی ہے؟ تاج پوشی ہے. تاج پوشی کرنے والا کوئی عالم ہے، کوئی نبی ہے، فرشتہ ہے؟ نہیں، خود رب نے کی ہے. دیکھنے والے چند لوگ نہیں ہیں، پوری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی ہے. یہ کون ہے جن کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ ہیں جن کے بچے نے دنیا میں قرآن حفظ کیا تھا. اکبر سبحان اللہ. اصل عزت کی بات یہی ہے. میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں نہیں مخالف، ان علماء کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں مخالف نہیں، لیکن اصل علم یہی ہے. وہ فن ہے، فن. ناراض نہیں ہونا آپ نے. ڈاکٹری کیا ہے؟ انجینئر فن. اے لوہار نہیں ہوں، درخان لوہار، یہ فن ہے، علم نہیں ہے. یہ اسے علم نہیں کہتے. وہ جو آپ سکولوں کے باہر لکھتے ہیں نا العلم نور، وہ العلم نور، یہ دنیاوی علم نہیں ہے، وہ علم دین ہے. بندیالوی کہتا ہے وہ علم نہیں ہے جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، دنیا کی چیزوں کی پہچان ہوتی ہو. یہ دین کا علم وہ علم نہیں ہے. اصل علم وہ ہے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. ورنہ پڑھیے اقرا اقرا بسم ربک الذی. یہ علم آئے گا تو اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے، اندھیرے چھٹ جائیں گے. ورنہ جتنا علم آپ پڑھ لیں اندھیرے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. ناراض نہیں ہونا، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی. 50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک دیہات سے بندہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے. وہ افسر کے دفتر کے باہر کھڑا ہے اور اسے دربان کہتا ہے صاحب تو میٹنگ میں ہے. وہ بیچارہ کہیں باہر نکلتا ہے، ریڑھی پہ کوئی چنے روٹی چاول لے کے پیٹ پوجا کرتا ہے، پھر واپس دفتر جاتا ہے تو دربان کہتا ہے صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے. یہ تیری تعلیم نے اندھیرے مٹائے کہ بڑھائے؟ ہوئے 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 اللہ. تیری تعلیم نے تو اندھیرے بڑھائے ہیں. ہوئے ہوئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہ گئے، والد قتل ہو گیا، وہ بلک رہے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، وہ بلک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. اور عدالت میں بیٹھا ہوا جج 10 لاکھ روپیہ لے کے قاتل کو چھوڑ دیتا ہے. تیری تعلیم نے اندھیرے مٹائے کہ بڑھائے؟ تیری تعلیم تو اندھیرے بڑھا رہی ہے. رشوت کا کاروبار عام ہو رہا ہے، سود کا کاروبار عام ہو رہا ہے، دفتروں میں ظلم عام ہو رہا ہے، غریب کی سنوائی نہیں ہوتی. تیری تعلیم نے بزدلی پیدا کی، بزدلی. یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئوں کو امریکہ کا ایک ٹیلی فون آیا، وہ لمبے پہ گئے.
انہوں نے کہا تسی ساڈے ماں پیو ہو، جو کہیں گے وہ دیں گے، اڈے بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ اور جو تعلیم ہم نے دی تھی دینی مدرسوں کی چٹائیوں پہ، ان کا پڑھا ہوا آدمی افغانستان میں آیا، امریکہ کے صدر نے کہا میں تیرے نال گل کرنا چاہنا، اس آخیا تیرے جائے کتے نال میں گل بھی نہیں کرنا چاہتا، میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تعلیم تھی جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے دی گئی تھی، وہ خوددار تھا، اس نے ہتھیار نہیں ڈالا۔ اصل تعلیم جو ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ میں قطعاً انکار نہیں کرتا، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ سائنس کی تعلیم نے اچھے اچھے سامان بنائے، کون انکار کر سکتا ہے؟ پاگل ہوگا جو انکار کرے گا۔ سرجری نے کتنی ترقی کی، یہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں دن میں رات میں دن کا سما، یہ سائنس کی تعلیم ہے نا، جدید تعلیم ہے نا۔ اس نے رات کو روشن کر دیا، ہواؤں میں سفر شروع کر دیے، سمندر کے سینے چیر کے رکھ دیے۔ یہ موبائل دیکھیے، چھوٹا سا آلہ ہے، کیا کچھ کر دیا سائنسدانوں نے۔ میں قطعاً انکار نہیں کرتا کہ سائنس کی تعلیم نے اچھے اچھے سامان بنائے ہیں، میں قطعاً انکار نہیں کرتا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو، سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنائے گی۔ مجھے سائنس کی ترقی سے کوئی انکار نہیں، سامان بڑے اچھے اچھے بن گئے، لیکن اسی تعلیم کا پڑھا ہوا لیبیا میں داخل ہوتا ہے تو بچیوں کی عزتیں لوٹنے لگ گئے۔ انسان تو اچھے نہیں بنائے اس نے۔ یہ افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو تباہی پھیر دیتا ہے، یہ عراق میں داخل ہوتا ہے تو معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دیتا ہے۔ اس تعلیم نے اچھے انسان نہیں بنائے، جس تعلیم نے اچھے انسان بنائے وہ جب انقلاب لے کے آئے تو انہوں نے اعلان کیا ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان بنیں گے تو وہ محمد عربی کی تعلیم۔ اپنے بچوں کو اس طرف لائیے نا، دنیاوی تعلیم دیجیے لیکن ادھر بھی تو لائیے، حافظ بنائیے، قاری بنائیے، عالم بنائیے۔ اور بھائی کیا خیال ہے، عالم اس لیے بنتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے؟ واہ جی واہ۔ اور علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ امامت کرے؟ عالم بن کے وہ تجارت نہیں کر سکتا، عالم بن کے وہ حل نہیں چلا سکتا۔ علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ کوئی مدرسہ کھول لیا جائے، علم اس لیے پڑھ لیا جاتا ہے کہ تقریریں کر لی جائیں، امامت کروائے، عید پڑھائے، جمعہ پڑھائے، اس لیے علم پڑھتی ہیں۔ نہیں تاجروں، اپنے بچوں کو لائیے اس طرف۔ علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، دین کا علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہو، اسے حلال حرام کا پتا ہو، اسے جائز ناجائز کا پتا ہو۔ آپ لائیں نا اپنے بچوں کو، جب ہم آپ کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرف لائیے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، پر کھائے گا کتوں؟ مولوی بنا دیا نا، کھائے گا کہاں سے؟ خدا دی قسمیں جتنا یوں ٹرن تساں لیندے ہو نا، اتنا یوں ٹرن کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی قدم پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں بیٹے کو عالم بناؤں گا، مولوی بناؤں گا، کھائے گا کہاں سے؟ اور دوسرے قدم پہ کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نے۔ تیری سمجھ سن نہیں ہے، مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر کہتے ہیں مولوی بیٹے کو بناؤں گا تو کھائے گا۔ تو سا یقین کرو مولوی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، خیال ہی چھوڑو۔
کیوں بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو تم نے ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے چوک میں سندے جلا رہے ہیں؟ بولو. اور کالج کے پڑھے ہوئوں کو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئوں کو احتجاج کر رہے ہیں. کبھی ہمارا دیکھا ہے کوئی عالم کوئی طالب علم جو فارغ ہوا ہے وہ اسناد کو آگ لگا رہا ہو سندوں کو آگ لگا رہا ہو؟ نہیں دیکھیں گے آپ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جتنا خوش حافظ قرآن کے والدین کو ہونا چاہیے اتنا کسی والدین کو اپنے بچے کی کامیابی پر نہیں ہونا. کیوں؟ قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کی جائے, سونے اور چاندی کے تاج ان کے سروں پر رکھیں گے. یہاں ان بچوں کے اگر رشتہ دار کوئی آئے بیٹھے ہیں یقیناً آئے ہوں گے ان کے چچا ہیں ماموں ہیں گھر میں ان کی پھوپھیاں ہیں خالائیں ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں. وہ ذرا سنو میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن اپنے 10 قریبی رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا. کتنے؟ 10 ہوں گے یہ مومن لیکن دنیا میں کچھ گناہ کیے نافرمانیاں کی جس کے لیے فیصلہ ہوا انہیں جہنم میں لے جاؤ. یہ سزا بھگتیں سزا بھگت کے پھر یہ جنت میں آ جائیں گے. حافظ قرآن کو پتا چلے گا میرا چچا میرا بھائی میری بہن میری پھوپھی میری خالہ حافظ قرآن شفاعت کی اجازت طلب کرے گا. اللہ اسے اجازت دیں گے حافظ قرآن ان کے حق میں شفاعت کرے گا. اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس کے 10 رشتہ داروں کو جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچا دے گا. ایک بچہ حافظ بنا ایک بچہ ماں باپ کو بھی عزتیں دے گیا خاندان کے 10 بندوں کے جنت میں جانے کا سبب بنا. یہ قیامت کے دن حافظ قرآن نے شفاعت کر. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تھکتے نہیں کرتے بڑی جلدی تھوڑی میں جان چھوڑ رہی میں آپ بڑا تھکے ہوئے. اگر دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے کوئی نوجوان آیا ہے کوئی بزرگ آیا ہے ان حفاظ کے ساتھ آ گیا ہے کوئی دوست ہے ان کا باپ کا دوست ہے بھائی کا دوست ہے وہ میرا ہم مسلک نہیں ہے کوئی ضد نہیں کوئی اناد نہیں کوئی دشمنی نہیں سب ہمارے بھائی ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے. اگر دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے جسے آج تک یہ پڑھایا گیا ہے ہمارے متعلق کہ یہ نبی پاک کی شفاعت کے قائل نہیں ہے یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ نبی پاک کی شفاعت کے قیامت کے دن قائل نہیں ہے شفاعت کے منکر ہیں جنہیں یہ بات پڑھائی گئی ہے میں ان سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا درخواست کروں گا خدا کے لیے سوچئے گا جو طبقہ حافظ قرآن کی شفاعت کا قائل ہے وہ نبی پاک کی شفاعت کا منکر ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے یار. ہم تو حافظ قرآن کی شفاعت کے قائل ہیں ہم تو شہیدوں کی شفاعت کے قائل ہیں ہم تو معصوم بچوں کی شفاعت کے. یہ چھوٹے بچے نہیں فوت ہو جاتے انہوں نے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرنی. جو گناہگار ہیں مومن کچھ مدت کے لیے انہیں جہنم میں لے جاؤ فرشتے لے جا رہے ہیں. بعد حدیثوں میں آیا معصوم بچوں کو پتا چلا ہمارے ماں باپ کو لے جایا جا رہا ہے وہ سامنے آئے انہوں نے فرشتوں کا راستہ روک لیا. فرشتوں کا راستہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم میں. کیوں؟ انہوں نے گناہ کیے تھے. بچے کہتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. گناہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے جھگڑا کیا فرشتے واپس پلٹے رب کے حضور پہنچے مولا بچوں نے راستہ روک لیا ہے.
اتنے تک بچے بھی پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں راستہ روکا ہے؟ انہوں نے گناہ کیے تھے. وہ کہتے ہیں گناہ کیا ہوتے ہیں؟ مولا تو نے دنیا میں بھی ہمیں ان کا پیار نہیں دیکھنے دیا, ان کی شفقت سے ہم محروم رہے, ان کے پیار سے ہم محروم رہے. آج ہم جہنم میں اور یہ جنت, یہ جہنم میں اور ہم جنت میں. نہ مولا, یا انہاں نوں بھی ساڈے نال جنت وچ بھیج, نہیں تے سانوں بھی انہاں دے نال جہنم وچ بھیج دے. یہ کون سے بچے کہیں گے؟ حافظ بھی نہیں. شاباش شاباش. کون سے؟ جن کو تو نے مکان بنا کے نہیں دیا, جن کی تو نے شادی نہیں کی, جن پہ تو نے خرچہ نہیں کیا, جن کو کاروبار بنا کے نہیں دیا, اور جن کو کاروبار بنا کے دیا, جن کو پالا پوسا, شادی کی, کاروبار دیا, مکان بنا کے دیے, وہ کیا کہے گا؟ یوم یفر المرء, وہ کہے گا یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بیوی ہے, ان کو تو ڈالنا جہنم میں اور مجھے چھوڑ. اللہ جواب میں کہیں گے کلا, ہرگز نہیں. آج ہر ایک نے اپنے کیے کی سزا پانی ہے, جزا پانی ہے. وہ جو بڑے بیٹے ہیں, بچے ہیں, وہ باپ کو جہنم میں جانے کے لیے رب کو کہہ رہے ہیں, اور جنہ ماں باپ کا کچھ بھی نہیں ویکھے گا وہ کہتے ہیں مولا یوں نہیں. تکرار جو بڑا نا رب کے درمیان اور بچوں کے درمیان, تو آخر میں اللہ نے کہا یا وہ جھگڑالو بچوں لے جاؤ ماں باپ کو جنت میں. سبحان اللہ. چھوٹے معصوم بچے بھی سفارش کریں, شہید بھی کریں, علماء بھی کریں. ساڈی میری تے بالکل ہی چپ کر گئے, ساڈی میری تے بالکل ہی چپ کر گئے. علماء بھی کریں. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں اور جو عوام بیٹھے